بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کو قابو کرنے کا طریقہ۔ آج کل ہر دوسری عورت اس بات کی وجہ سے پریشان ہے کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، گھر میں پیار اور محبت کا ماحول نہیں ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ کرے، اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارے، اس کی بات کسی حد تک مانے۔ یہ ہر عورت کی جو شادی شدہ ہے اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک عورت اپنی والدہ کے ساتھ ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوئی اور یہ شکایت کی کہ جو میرا شوہر ہے وہ مجھ پر بڑی سختی کرتا ہے، گھر میں خرچ بھی نہیں دیتا، مجھ پر توجہ بھی نہیں کرتا، پیار اور محبت سے پیش بھی نہیں آتا، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، میری کوئی بات بھی نہیں مانتا۔ تو اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں، کوئی تعویذ، کوئی نقش عطا فرمائیں، کوئی وظیفہ مجھے دے دیں تاکہ جو میرا شوہر ہے وہ میری بات ماننے لگ جائے۔ تو جو وہ بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا اس کام سے پہلے آپ کو ایک اور کام کرنا پڑے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ آپ کو جنگل میں جا کر کسی شیر کی گردن سے ایک بال لے کے آنا ہوگا، اس کے بعد اگلا جو عمل ہے وہ میں عرض کروں گا۔ اب وہ عورت اپنی والدہ کے ساتھ گھر پہنچی، پریشان ہوئی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ شیر کی گردن سے بال اتارنا تو اپنی جان دینے والی بات ہے، کیونکہ جو شیر ہے وہ درندہ ہے اور انسان کا دشمن ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئی، تو کسی سہیلی نے اس کو سمجھایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ شیر کو مانوس کرو، اپنے قریب لاؤ۔ تو اس عورت نے اپنی سہیلی کے مشورے پر یوں عمل کیا کہ وہ کچھ دن تازہ گوشت لے کر جنگل جاتی، جہاں شیر آتا وہاں گوشت رکھ کے چھپ جاتی۔ یعنی شیر کو پتہ نہیں تھا کہ کون گوشت رکھ رہا ہے، تازہ گوشت تھا، شیر کھاتا اور چلا جاتا۔ چند دن ایسا ہی ہوا، پھر اس کی سہیلی نے اس کو کہا کہ اب آہستہ آہستہ شیر کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ گوشت کون رکھ رہا ہے۔ اب اس عورت نے گوشت رکھا اور تھوڑا دور چلی گئی، شیر کو پتہ چلے کہ شاید گوشت یہ عورت رکھ رہی ہے۔ پھر اگلا سٹیپ یہ ہوا کہ وہ شیر کے سامنے گوشت رکھ کے پیچھے چلی جاتی۔ اب شیر کو یقین ہو چکا تھا کہ میری جو خیر خواہ ہے، میری خدمت کرنے والی ہے، وہ یہ عورت ہے۔ اب شیر بھی مانوس ہونا شروع ہو گیا، اس کے دل میں بھی نرمی آ گئی کہ یہ جو عورت ہے، یہ جو انسان ہے، میرا دشمن نہیں ہے، بلکہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور میری دیکھ بھال اور میری خدمت کرنے والا ہے۔ اب آہستہ آہستہ وہ شیر قریب آتا گیا، وہ عورت جو ہے وہ شیر کے پاس جا کر اس کو گوشت کھلاتی، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتی، پھر چلی جاتی۔ پھر ایک دن اس نے ایسے ہی گوشت کھلا رہی تھی تو اچانک اس نے شیر کی گردن سے ایک بال اکھیڑ لیا۔ اب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی، شیر بھی اس سے مانوس ہو چکا تھا، شیر نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ عورت اپنی والدہ کو لے کر کے ان بزرگوں کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میں شیر کا بال لے کر حاضر ہو گئی ہوں۔ تو تب وہ بزرگ مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹی بات سنو، تو نے ایک شیر جو کہ درندہ ہے، انسان کا دشمن ہے، اس کی خدمت کی، اس کو پیار دیا، اس کو محبت دی، اس کو اپنے قریب کیا، آپ نے یہ کوشش کی اور وہ قریب ہو گیا۔ جو آپ کا شوہر ہے وہ درندہ نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ جب آپ ایک درندے کی خدمت کر کے، ایک درندے کو پیار دے کر، اس کو شفقت دے کر، اس کے قریب جا کر اس کو اپنا اتنا قریب لا سکتی ہیں، آپ کا جو شوہر ہے وہ درندہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ جب آپ شیر کی خدمت کر کے اس کو قریب لا سکتی ہیں، تو جب آپ اپنے شوہر کی خدمت کرو گی، اپنے شوہر کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آؤ گی، تو مجھے بتاؤ وہ تمہارے قریب کیوں نہیں آئے گا، وہ تمہاری بات کیوں نہیں مانے گا، وہ تم پر شفقت کیوں نہیں کرے گا؟
ضرور بھی ضرور کرے گا، گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا۔ آپ نے جیسے شیر کو قابو میں کیا ہے، شیر کو اپنے قریب کیا ہے، اس کی خدمت کر کے، اس کو کھانا وغیرہ کھلا کے، اس پر شفقت کر کے، اس کو پیار محبت دے کے، اگر تم ایسے ہی اپنے شوہر کو پیار محبت دیتی رہو گی تو کہیں تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اے میری محترم اور پیاری بہنوں، اگر آپ بھی یہ کوشش کریں، اپنے شوہروں کو آپ بھی وقت دیں، پیار اور محبت سے پیش آئیں، جب وہ گھر آئیں تو ان کا حال احوال پوچھیں، ان سے پانی پوچھیں، ان کو اچھے انداز سے کھانا پیش کریں، اچھی گفتگو کریں، آتے ہی شکایات یا سامان کی لسٹ نہ دے دیں، بلکہ ان سے پیار محبت سے پیش آئیں اور ایک اچھے انداز سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو گھر میں بہت ہی اچھا ماحول بن جائے گا۔